ہیں یہ جو جج صاحب ہیں جس انداز میں یہ خلابازیاں کر رہے ہیں اور جس انداز میں یہ کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور اتوار کو ہم انشاءاللہ ایک سرپرائز آپ کو دے رہے ہیں اتوار کو۔ اس کے بعد والے ہفتے میں ہم پنجاب آ رہے ہیں۔ میں پنجاب اور بلوچستان کے لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے ہدایات کے تحت کے پی میں الحمدللہ کنونشن اب شروع ہو چکے ہیں اور خود ہو رہے ہیں، لوگ اٹھ چکے ہیں۔ اب خان صاحب کی خواہش ہے کہ یہی کوشش پنجاب میں بھی ہو، یہ کوشش بلوچستان میں بھی ہو اور سندھ میں بھی ہو۔ ہم نے اگلے ہفتے کے لیے بلوچستان کے لیے شیڈول لانچ کیا ہے اور اس کے بعد والے ہفتے میں ہم پنجاب آ رہے ہیں۔ ہمیں کوئی نیکی کی امید اور توقع نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہوگا، ہمارے ساتھ کے پی میں بھی اچھا سلوک نہیں ہوا، لیکن ہمیں یہ توقع ضرور ہے کہ شیڈول آ چکا ہوگا اور دیگر پارٹیاں بھی شاید الیکشن کیمپین کے سلسلے میں نکل جائیں، کیونکہ ابھی تک تو فیلڈ پہ ہم ہی نکلے ہوئے ہیں، وہ سب جو ہیں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کوشش ہے کہ تاخیر کا شکار ہو جائے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے 8 فروری کو جو الیکشن ہے ان کی تاخیر کے لیے کوئی جواز نہیں ہے۔ جو بھی ان کی تاخیر کا موجب بنے گا اپنے آپ کو آرٹیکل 6 کے لیے ایکسپوز کرے گا، کیونکہ یہ آئین کی پامالی ہے، ایبروگیشن ہے، اور وقت، تاریخ اور قانون ایسے شخص کو یا ایسے کسی بھی منصب پہ بیٹھے ہوئے شخص کو معاف نہیں کرے گا۔ میں ذرا ختم کر دوں نا۔ کے پی میں ہمارے کنونشن جو ہیں جمعہ کو ہم نوشہرہ جا رہے ہیں، ہفتے کو ہم باجوڑ جا رہے ہیں اور اتوار کو ہم انشاءاللہ ایک سرپرائز آپ کو دے رہے ہیں اتوار کو۔ سائفر کیس جو ہیں اس میں جج صاحب نے پھر اسی چیز کا ارتکاب کیا جس کو عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا ہے، باوجود اس کے کہ کورٹ نے اپنا مائنڈ بتا دیا اور یہ کہا کہ جی دیکھیں، آپ کسی نے مجھے کہا کہ جی تو صحافی بھی موجود تھے، وہ صحافیوں کے جیل میں بیٹھنے سے ٹرائل فیئر تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ فیئر ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ ملزم کو یہ یقین ہو نمبر 1 کہ جو منصف میرے سامنے بیٹھا ہے وہ امپارشل ہیں، وہ غیر متعصب ہیں، وہ کسی کے اثر میں نہیں ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جو جج صاحب ہیں جس انداز میں یہ خلابازیاں کر رہے ہیں اور جس انداز میں یہ کنڈکٹ کر رہے ہیں، یہ کنڈکٹ کسی منصف کا ہو سکتا ہے؟ سارے وہی وہ کرتا جا رہا ہے جس طرح ان کو بتایا جا رہا ہے۔ نمبر 1 یہ بالکل کنٹرول ٹرائل ہے، بائس ٹرائل ہے اور زبردستی کے ٹرائل ہیں۔ نہ عمران خان کا کوئی حق ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کا کہ وہ یہ کہیں کہ جی ہمارے ٹرائل تو عدالت میں ہونے چاہیے۔ ابھی تک کل تک جو ہے کسی دوسرے انسان کی ان تک رسائی نہیں تھی کہ کوئی دیکھ سکے۔ اب کل جو ہے وہ چند صحافی حضرات کو لے جایا گیا تو یہ گویا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ گویا فیئر ٹرائل ہے۔ کس طرح فیئر ٹرائل ہیں جب تک آپ یہ ٹرائل ہمارے انہی جج صاحب سے کروا رہے ہیں؟ یہ انصاف کی بےخنی ہے، یہ انصاف وہی حالات ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب کی جگہ ذوالقرنین صاحب آئے ہوئے ہیں۔ طریقہ بھی وہی ہے، ان کا جذبہ بھی وہی ہے، ان کی چستی بھی وہی ہے، صورت بھی وہی ہے، اور اسی رفتار میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہو تاکہ ملبہ پھینک دے۔ توشہ خانہ میں خان کی سزا ہوتی ہے، ہم اپیل میں جاتے ہیں، ہماری اپیل کی سنوائی نہیں ہوتی ہے، میاں نواز شریف صاحب جناب اچانک پیراشوٹ پہ آ جاتے ہیں، ان کی اپیل ریکور بھی ہو جاتی ہے، لگ بھی جاتی ہے اور بری بھی ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کے انصاف کے دوہرے معیار ہیں؟ خان کی اپیل کیوں نہیں سنی جا رہی ہے؟ کیونکہ توشہ خانہ کیس میں جب بھی یہ سنا جائے گا کسی صورت یہ ججمنٹ سسٹین نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمیں انصاف کے اداروں سے اس طرح کی دو طرفہ اور دو معیاری جو پالیسی ہیں اس کی کوئی توقع نہیں ہے۔ اس سے انصاف بے توقیر ہو رہا ہے، عدالتیں بے توقیر ہو رہی ہے۔ خدا را جو گناہگار ہے اس کو سزا دیں، جو بے گناہ ہے اس کی تذلیل نہ کریں۔ انصاف کہتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ۔ خان کی توشہ خانہ کی اپیل سنی گئی ہوتی تو خان جو ہے وہ چیئرمین کے منصب پہ آج رہتا۔ صرف چیئرمین کے منصب سے ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن درمیان میں آتا ہے، 2 مہینے بعد فیصلہ صادر کر دیتا ہے کہ جناب وہ ہم کالعدم قرار دیتے ہیں آپ کی انٹرا پارٹی الیکشن۔ کسی اور پارٹی کے آپ نے کالعدم قرار دیے ہیں؟ یہ سارے مل کے ہمیں اسکویز کر رہے ہیں، سب ادارے
یہ جو ہے سیاسی مقاصد کے تحت آج کل استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ تاریخ لکھے گا کہ پاکستان میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ نہ کوئی ادارہ جو ہے وہ اپنے قانون کی حکمرانی کے ساتھ ٹھہر سکتا تھا، اور نہ کسی کی جرت ہوتی تھی کہ کوئی حق اور سچ کے لیے آواز اٹھائے۔ سائفر کیس جو ہے، اس میں جیل کے اندر جو ٹرائل کے نام پہ ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ ہمیں بالکل قبول نہیں ہے۔ آج کل کہا یہ جی ہم نے نقول دے دی ہے، کس طرح کی نقول آپ نے دی ہے؟ ہمیں عدالت میں لاؤ، عوام کو دکھاؤ۔ آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے حکومت یا ریاست کے ساتھ کوئی ہم نے انتہائی زیادتی کی ہے، یہ بتا کے کہ ڈونلڈو نے کیا کہا تھا۔ تو آئیں نا جی، آپ بتائیں، تمام عوام کو ایکسیس دے، اوپن ٹرائل ہو، آپ کی گواہان آئیں گے، عوام پاکستان کو اس میں منصف بنا دیتے ہیں نا، وہ سنیں گے کہ چیف میں کیا کہا اور جرح میں کیا کہا گیا۔ آپ چھپانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں جلدی جلدی ہو جائے، مک جائے، اور اس کے بعد جناب جب توشہ خانہ ختم ہوگا سزا تو سائفر کی سزا آ جائے، تاکہ یوں خان جو ہیں اندر ہی اندر رہے۔ ہم سائفر کیس میں جو جس انداز سے ٹرائل ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے جو ہے یہ تمام ٹرائل کو ایڈوانس کیا جا رہا ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں محترم چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ چیف منصف ہیں پاکستان کے، اور یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، الیکشن بھی ڈیلے ہونے کی کوشش ہو رہی ہیں۔ خدا را انصاف کی اس معیار پہ رحم کیا جائے، اور اس کا جو ہے سو موٹو نوٹس لیا جائے، دیکھا جائے کہ اس سائفر کیس میں کیا ہے۔